بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصہ پہلے مجھے اس راز کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ ماں کو میرے آنے کی خبر کیسی ہو جاتی ہے۔ میں اسکول سے آتا تو دستک دینے سے پہلے دروازہ کھل جاتا۔ کالج سے آتا تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی ماں کا خوشی سے دمکتا چہرہ نظر آ جاتا۔ وہ پیار بھری مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی، دعائیں دیتی، اور پھر میں صحن میں اینٹوں سے بنی چولہے کے قریب بیٹھ جاتا۔ ماں گرما گرم روٹی بناتی اور میں مزے سے کھاتا۔ جب میرا پسندیدہ کھانا پکا ہوتا تو ماں کہتی، چلو مقابلہ کریں۔ یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہوتا تھا۔ ماں روٹی چنگیر میں رکھتی اور کہتی، اب دیکھتے ہیں کہ پہلے میں دوسری روٹی پکاتی ہوں یا تم اسے ختم کرتے ہو۔ ماں کچھ اس طرح روٹی پکاتی، ادھر آخری نوالا میرے منہ میں جاتا اور ادھر تازہ تازہ اور گرما گرم روٹی توے سے اتر کر میری پلیٹ میں آ جاتی۔ یوں میں 3-4 روٹیاں کھا جاتا، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہ آئی کہ پتہ کس کی ہوئی۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول تھے، سب ان پر عمل کرتے۔ ہمیں سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے لاہور میں ایک اخبار میں ملازمت ایسی ملی کہ میں رات گئے گھر آتا تھا۔ ماں کا مگر وہی معمول رہا۔ میں فجر کے وقت بھی اگر گھر آیا تو دروازہ خود کھولنے کی ضرورت کبھی نہ پڑی۔ لیٹ ہو جانے پر کوشش ہوتی کہ میں خاموشی سے دروازہ کھول لوں تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو، لیکن میں ادھر چابی جیب سے نکالتا، ادھر دروازہ کھل جاتا۔ میں ماں سے پوچھتا، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں؟ وہ ہنس کے کہتی، مجھے تیری خوشبو آتی ہے۔ پھر ایک دن ماں دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی وفات کے بعد ایک دفعہ میں گھر لیٹ پہنچا۔ بہت دیر تک دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر انتظار کیا اور جواب نہ ملنے پر دوبارہ دستک دی۔ پھر گلی میں دروازے کے قریب اینٹوں سے بنی دہلیز پر بیٹھ گیا۔ سوچوں میں گم، نہ جانے میں کب تک دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا، اور پتہ نہیں میرے آنکھ کب لگی۔ بس اتنا یاد ہے کہ مسجد سے اذان سنائی دی۔ کچھ دیر بعد سامنے والے گھر سے امی کی سہیلی نے دروازہ کھولا۔ وہ تڑپ کر باہر آئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹے، تیری ماں گلی کی جانب کھلنے والی تمہاری کمرے کی کھڑکی سے گھنٹوں جانگتی رہتی تھی۔ ادھر تو گلی میں قدم رکھتا اور ادھر وہ بھاگ کر نیچے آ جاتی۔ وہ بولی، بیٹے، تیرے لیٹ آنے، رات گئی کچن میں برتنوں کی آوازوں اور شور کی وجہ سے تیری بابی بڑی بڑبڑ کیا کرتی تھی کیونکہ ان کی نیند خراب ہوتی۔ پھر انہوں نے آبدیدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولی، میرے کمرے کی وہ کھڑکی اب بھی وہاں موجود ہے، لیکن ماں کا وہ مسکراہٹ بھرا چہرہ مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ اللہ پاک ہر کسی کی ماں کو سلامت رکھے۔ ماں باپ کے سایہ کی ناقدری مت کر اے نادا، دھوپ بہت کاٹے گی جب شجر کٹ جائے گا۔